مسلمانوں یہ طلبہ بظاہر یہ جو ہے بہت ہلکے کپڑے میں ہوتے ہیں، سستے کپڑے میں ہوتے ہیں، ہم ان کی قدر و منزلت نہیں جانتے، لیکن اللہ کے ہاں اور اللہ کے رسول کے ہاں ان کا بڑا مقام ہے۔ میرے پیارے آقا مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا تھا کہ بے شک فرشتے اور جبریل امین ان طلباء کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور یہاں تک آقا نے ارشاد فرمایا کہ طلباء کے لیے ہر چیز دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ چیونٹیاں جن کو ہم اپنی زبان میں کیڑی بولتے ہیں، یہ چیونٹیاں اپنے سوراخوں اور بلوں کے اندر طلباء کے لیے دعائیں کرتی ہیں، اور مچھلیاں سمندر کے اندر ان طلباء کے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ مسلمانوں طلباء کا بڑا مقام ہے، اور یہ طلباء قرآن پاک پڑھتے ہیں، قرآن پاک حفظ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک طالب علم جب قرآن پاک کو یاد کر لیتا ہے اس کا مقام کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقام یہ ہوتا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے اس کو دفنایا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس قبر کو حکم دیتا ہے، اے قبر، اے مٹی، اے زمین، اس بندے کے سینے کو یا اس کے جسم کو مت کھانا۔ زمین آگے سے عرض کرتی ہے باری تعالیٰ کیف آکل جوفہ وکلامک فی جوفہ، میں اس کے سینے کو کیسے کھا سکتی ہوں جبکہ تیرا کلام اس کے سینے کے اندر موجود ہے۔ حافظ قرآن کی شان یہ ہوتی ہے، دنیا کے اندر موجود تھا وہ حافظ تھا، قبر میں پہنچا تو محفوظ بھی بن گیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مسلمانوں پھر حافظ قرآن کے والدین کو کیا اعزاز ملے گا؟ میدان محشر کی ہولناکی آپ نے سن رکھی ہوگی، بڑا سخت دن ہوگا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو جناب والا وہاں اپنی فکر ہوگی، اس لیے کہ آج کا دن یعنی محشر کا دن وہ ایسا دن ہوگا، اس دن بندہ اپنے رب کو اپنی زندگی بھر کا حساب دے رہا ہے، زندگی بھر کا کیا کرا سب اس کے سامنے ہے، رب بندے کا حساب لے رہا ہے۔ یقیناً وہ بڑا سخت دن ہوگا، بڑا ہولناک دن ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک نے ارشاد فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ، کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس دن ایک بھائی اپنے بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹے سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، شوہر بیوی سے بھاگے گا اور بیوی شوہر سے بھاگے گی، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ لیکن اس سخت خوف کے دن میں کچھ خوش نصیب لوگ ایسے ہوں گے جن کے سر پر اللہ تبارک و تعالیٰ تاج کرامت سجائے گا۔ یہ لوگ کون ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنایا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سر پر تاج کرامت سجائے گا، اور اس کی روشنی چاند اور سورج کی روشنی سے زیادہ ہوگی۔ مسلمانوں آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو قاری قرآن بنائیں، ہم اپنے بچوں کو عالم قرآن بنائیں۔ مسلمانوں جب ایک بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، قاری قرآن بن جاتا ہے، عالم قرآن بن جاتا ہے، اس کا مقام بہت اونچا ہو جاتا ہے۔ دنیا والے چاہے اس کو حقیر سمجھتے رہیں، اس کو حقیر سمجھنے والا خود حقیر ہوگا، طالب علم کبھی حقیر نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ طالب علم کا مقام یہ ہے کہ فرشتے اور جبریل امین تمام مقدس فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے نورانی پر بچھاتے ہیں۔ مجھے ایک اور حدیث پاک یاد آ گئی، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدنیا ملعونۃ وملعونۃ ما فیہا الا ذکر اللہ او عالما او متعلما، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور فرماتے ہیں یہ دنیا اچھی چیز نہیں ہے، یہ دنیا بری ہے، دنیا اچھی چیز نہیں ہے۔ دنیا کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو اچھی ہیں، ایک تو اللہ کا ذکر، اور ایک عالم، ایک متعلم، تین چیزوں کا ذکر اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تین چیزیں ایسی ہیں جو دنیا کے اندر اچھی ہیں، کون کون سی؟ اللہ کا ذکر، عالم، طالب علم۔ اب اس کی بہت زیادہ وضاحت کی طرف میں نہیں جاؤں گا، صرف اختصار کے ساتھ ضروری تشریح ضرور کروں گا۔ مسلمانوں ذکر اللہ سے کیا مراد ہے؟ ذکر اللہ سے قرآن پاک بھی مراد ہے، ذکر اللہ سے نماز بھی مراد ہے، ذکر اللہ سے درود مراد ہے، ساری چیزیں یہ ذکر اللہ کے تحت آتی ہیں۔ اور عالم اور متعلم کا اطلاق انبیاء کرام سے لے کر کے صبح قیامت تک کے عام علماء پر ہوگا۔
اس لیے کہ انبیاء کرام وہ علم اور کمال اور فضل کے انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں، اور اللہ کے جو مقرب بندے ہیں، اولیاء کاملین ہیں، صحابہ کرام ہیں، وہ سب بھی اس میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا دنیا کے اندر اللہ کا ذکر اچھا ہے، نماز اچھی ہے، قرآن پاک کی تلاوت اچھی ہے، حضور پر درود پڑھنا اچھا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھنا اور نبی کریم کی نعت پڑھنا یہ اچھی ہے۔ اسی طریقے سے بزرگان دین کی شان میں منقبت پڑھنا یہ اچھا ہے۔ اور عالم اور متعلم سے مراد یہ ہے دنیا کے اندر انبیاء کرام اچھے ہیں، صحابہ کرام اچھے ہیں، ائمہ مجتہدین کرام اچھے ہیں، مفسرین اچھے ہیں، محدثین اچھے ہیں، علماء اچھے ہیں، صلحاء اچھے ہیں، یہ طلباء اچھے ہیں، قاری وارث صاحب کی درسگاہ میں بیٹھ کر درس لینے والے یہ طلباء اچھے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ کے رسول نے سرٹیفکیٹ دیا ان طلباء کو، ان علماء کی جماعت کو کہ یہ اچھے ہیں۔ باقی تو دنیا بری ہے، دنیا کے اندر اللہ کا ذکر اچھا ہے، دنیا کے اندر طلباء اچھے ہیں، دنیا کے اندر علماء اچھے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کا جناب والا وتیرہ بن گیا ہے، صبح و شام علماء کے خلاف بک بک کرتے ہیں۔ یہ مولوی کرتے کیا ہیں؟ یہ مولوی جناب والا یہ کھاتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے، ہمیشہ ان کی زبان پر یہی جاری رہتا ہے۔ مسلمانوں، تم علماء کے خلاف اپنی زبان دراز کر کے علماء کی شان میں گستاخیاں کر کے اپنی عاقبت تو برباد کر سکتے ہو، علماء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے کہ علماء کو مقام اللہ نے دے رکھا ہے، علماء کو مقام رسول اللہ نے دیا ہے۔ یہ علماء اللہ کو پیارے ہیں، یہ علماء رسول اللہ کو پیارے ہیں، اور میرے آقا نے تو یہاں تک ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ جو انبیاء کے وارث ہوں گے یقیناً وہ بڑے مقام والے ہیں، وہ بڑے مرتبے والے ہیں، اللہ نے ان کو بہت نوازا ہے۔ ان کی شان میں گستاخی کرنے والے اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، علماء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بے شک بے شک۔ مسلمانوں، آج کا یہ جلسہ دستار بندی، سبحان اللہ، ابھی آپ اپنے ماتھے کی نگاہوں سے دیکھیں گے ان طلباء کے سر پر ایک تاج سجایا جائے گا جس کو مدارس کی اصطلاح میں دستار کہا جاتا ہے۔ اور میں نے بتایا ایک تاج یہ ہے، اور دوسرا تاج ان کے والدین کے سر پر سجے گا کب؟ محشر کے میدان میں، جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ یقیناً اس خوف کے دن میں ان کے والدین کے سر پر تاج سجنا یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس کے والدین کامیاب ہیں، اس کے والدین جنتی ہیں، اس کے والدین جناب والا دنیا میں رہ کر کے انہوں نے اپنے بچے کو حافظ بنایا، آج وہ کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر کے جنت کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمانوں، ضرورت ہے اس بات کی ہم اپنے بچوں کو عالم بنائیں، قاری بنائیں، حافظ بنائیں۔ اور یہ لوگ جو ان طلباء کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ان طلباء کو مسکین سمجھتے ہیں، ان طلباء کو معاذ اللہ ذلیل سمجھتے ہیں، مسلمانوں حق تو یہ ہے کہ ان کے اپنے طلباء اگر دیکھے جائیں، ان کے اپنے بچے دیکھے جائیں، ان کے بچوں کا عالم یہ ہے کہ ان کے بچے صحیح سورہ فاتحہ تک نہیں پڑھ سکتے، قرآن پاک کی کوئی ایک سورت صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ اور بات کریں گے تو مدرسے کے طلباء پر، یہ طلباء الحمدللہ تجوید کے ساتھ پورا قرآن پڑھنا جانتے ہیں، اور حافظ اپنے سینے کے اندر الحمد سے لے کر کے والناس تک پورے قرآن پاک کو محفوظ رکھتا ہے، ان کا مقام اتنا ہے۔ اور قرآن پاک کے بارے میں میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس قرآن کے ذریعے، اس کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو بلند کر دے گا اور بہت ساروں کو ذلیل کر دے گا۔ یہ طلباء بلند ہوں گے قرآن پاک کی وجہ سے۔ یہ علماء کو آپ اس مقام پر دیکھ رہے ہیں، یہ قاری وارث صاحب ہوں، مولانا فاروق صاحب ہوں، سید صاحب یہاں پر بیٹھے ہیں، یہاں پر جناب والا مولانا شکیل صاحب، سعدی صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ یہ علماء یہ اس مقام پر پہنچے، یہ قرآن کی وجہ سے پہنچے، قرآن کے ساتھ جڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایسا بلند کر دیا کہ مسلمانوں لوگ ان سے ملاقات کرنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں، لوگ یہ سمجھتے ہیں، فخر سمجھتے ہیں کہ ہماری ملاقات مولانا لیاقت سعدی سے ہو جائے، ہماری ملاقات قاری وارث صاحب سے ہو جائے، ہم جناب والا سید صاحب کے ہاتھ چوم لیں، ہم سید صاحب کی دستبوسی کر لیں، ان سے مصافحہ کر لیں، ان سے معانقہ کر لیں۔ ان کو یہ مقام قرآن کی وجہ سے ملا ہے، ان کو یہ مرتبہ قرآن کی وجہ سے ملا ہے۔ مسلمانوں، ان کو یہ مرتبہ قرآن کی وجہ سے ملا تو لوگ ان سے ملاقات کرنے میں فخر محسوس کر رہے ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ بھی ہیں جو جناب والا صبح و شام سعدی صاحب کی برائی کریں گے، مولانا شکیل صاحب کو برا بھلا کہیں گے، مولانا فاروق صاحب کو برا بھلا کہیں گے۔ مسلمانوں، وہ صرف اپنا جو ہے کچھ بگاڑ رہے ہیں، علماء کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔